اللہ کہتے اس نے جو درود پڑھا نا اس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا, اور وہ فرشتہ پیدا کرتا جس کی 360 زبانیں ہوگی. ایک زبان نہیں, ایک فرشتہ پیدا کروں گا جس کی 360 زبانیں ہوگی, اور وہ 360 زبانیں لے کر یعنی 360 زبانیں لے کر وہ قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا. اس کی قیامت تک کی تسبیح کا سارا ثواب وہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو میں عطا کر دوں گا. بات سنیں گے نا, درود پاک پر بات سنیں. میں نے کہا نہیں, اتنی قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر کبھی ولیاؤں میں نہ ملاقات ہوئی, اگر اس پہ میں نے اور آپ نے عمل کیا تو جنت میں تو ضرور ملاقات کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے لیکن کیسے پڑھے درود پاک؟ اس لیے کہ ہر چیز ہم کو نبی نے بتائی. بولو, ہر چیز ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور اللہ کی قسم وہ نہ بتائے ہوتے تو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. بولو, کچھ نہیں معلوم. احسان ہے ان کا. بولو, ہمارے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ساری باتیں ہم کو بتائی. ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں درود پاک کیسے پڑھنے کا. ایک مرتبہ اللہ, اور درود پاک کے پڑھنے کا ثواب تو بہت ہے. بولو, ہے نا ثواب بہت ہے. آج ہی میں نے حدیث پاک آج بلکہ 1-2 دن پہلے میں نے حدیث پاک پڑھی, سننا وہ حدیث پاک سننا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں درود پاک کیسا پڑھنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا, کوئی میرا امتی مجھ پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھے. بولو, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. ہمارے نبی فرماتے کوئی میرا امتی محبت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے, فرشتہ وہ درود پاک کو لیتا ہے اور مدینہ لے کر آتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مدینہ لے کر آئے گا فرشتہ, مدینہ لے. اور ہمارے نبی فرماتے جب وہ مدینہ لے کر آئے گا اور مجھے آ کر کہے گا کہ فلاں آپ کے امتی نے آپ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھا, ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم جب وہ فرشتہ میرے پاس مدینہ وہ درود لے کر آئے گا تو میں 10 مرتبہ اپنی زبان سے اسے سلام پہنچاؤں گا. 10 مرتبہ اپنی زبان سے اسے سلام پہنچاؤں گا. پھر وہ فرشتہ, ابھی بات ختم نہیں ہوئی, پھر وہ فرشتہ یہی بات لے کر اللہ کے پاس جائے گا کہ اللہ تیرے ایک بندے نے, اللہ کو سب معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ فرشتہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ تیرے ایک بندے نے درود پڑھا, محبت کے ساتھ پڑھا, ہم وہ درود لے کر مدینہ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ ان پر سلام بھیجا. اب ہم یہ بات تیرے پاس لے کر آئے تو اللہ کہتے اچھا مدینے میں میرا رسول راضی ہو گیا تو جاؤ میں بھی راضی ہو گیا, میری طرف سے بھی 10 سلام اسے پہنچا دو. فرشتے نے بات کس کو پہنچا دی؟ نبی نے بھی ہم کو ایک درود پہ 10 سلام بھیجا, اور اللہ نے بھی ہم کو کتنے سلام بھیجا. پھر وہ فرشتہ کیا کہتا, اللہ اور کچھ دے دینا, بہت محبت سے درود پڑا ہے, اللہ اور کچھ دے. اللہ کہتا ہے میرے نبی نے 10 مرتبہ سلام اور میں نے 10 مرتبہ سلام. فرشتہ کہتا ہے لیکن اللہ تیرے پاس کیا خزانے میں کمی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, چلو اس نے وہ جو درود پڑھا نا اس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ کہتے اس نے جو درود پڑھا نا اس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا, اور وہ فرشتہ پیدا کرتا جس کی 360 زبانیں ہوگی. ایک زبان نہیں, ایک فرشتہ پیدا کروں گا جس کی 360 زبانیں ہوگی, اور وہ 360 زبانیں لے کر یعنی 360 زبانیں لے کر وہ قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا. اس کی قیامت تک کی تسبیح کا سارا ثواب وہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو میں عطا کر دوں گا. اب بتاؤ, ایک مرتبہ محبت والا درود کہاں سے کہاں چلا گیا, کہاں گیا؟ نبی کے پاس مدینہ چلا گیا تو کتنے سلام ملے. پھر اللہ کے پاس گیا, کتنے سلام ملے؟ 10. پھر اللہ نے کیا کر دیا, ایک فرشتہ پیدا کر دیا, اس کی 360 یعنی 360 زبانیں اللہ نے بنا دی, اور کہا چل تو اب سبحان اللہ پڑھتا جا, اب قیامت تک تو سبحان اللہ پڑھتا جائے گا. تیرے سبحان اللہ کا ثواب میں وہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو عطا کر دوں گا. پڑھیں گے نا بھائی, لیکن سوال وہی آ گیا واپس کہ درود کیسے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ میں آج آیا اور ولیاؤں میں آیا اور درود پاک پڑھو. ارے مجھے بالکل اللہ کی قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورے مجمع نے درود پڑھا ہوگا. ہاں بولو, ایسا تھوڑی ہے کہ آپ پڑھنے والے. ارے بلکہ یہ مجمع نے کیا, ہماری جتنی ولیاؤں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور جتنے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگان جی, میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس نے آج تک درود نہیں پڑھا ہوگا. لیکن سوال ہے کہ کیسے پڑھنا. اب میں وہ بات پڑھا رہا ہوں, میں نے فضیلت تو بتا دی, سنا نا آپ نے بھائی, سنا نا. اب میں آپ کو بتاؤں درود پاک کیسا پڑھنا. اب سن لو, وہ درود پاک کیسا پڑھنا معلوم ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک صحابی آئے. اب وہ صحابی بھی بالکل ہانپتے کانپتے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا بھائی صاحب, ہانپتے کانپتے کیوں ہے؟ تو وہ صحابی نے وہی سوال کیا ولیاء والوں, جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پہ درود تو پڑھتے ہیں مگر کیسا پڑھے, اور ساتھ میں یہ بھی پوچھ لیا کتنی مرتبہ پڑھے, کیسا پڑھے. اور ہمارے نبی نے جواب جو دیا, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو. کبھی کوئی اور ہوتا نا تو کہتا ہے کم سے کم زندگی میں 10 لاکھ تو ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا معلوم؟ کہا کہ کتنی مرتبہ پڑھنا, یعنی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. وہ آنے والے صحابی نے بہت اچھا سوال پوچھا, کتنی مرتبہ پڑھنا. اور ہمارے نبی نے کہا ارے زندگی میں بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں. کتنی مرتبہ؟
لیکن ہمارے نبی نے کہا پڑھ لے بھلے ایک ہی مرتبہ مگر محبت کے ساتھ پڑھ لے. تو وہ صحابی تو بڑے خوش ہو گئے. وہ صحابی ہماری طرح تھوڑے بڑے خوش ہو گئے. اللہ کے رسول بھلے ایک ہی مرتبہ, وہ امکانت واسطہ, بھلے ایک ہی مرتبہ. ہمارے نبی نے کہا بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے لیکن محبت کے ساتھ پڑھ لے. ساتھ میں بولو کس کے ساتھ پڑھ لے. تو وہ صحابی تو اتنے خوش ہو گئے, ہفتے کھاپتے آئے تھے, معلوم نہیں سوچا کہ کتنا بھاری سوال اور کتنا بھاری جواب ہوگا. یہاں تو اتنا آسان ایزی جواب دے دیا کہ بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے مگر محبت کے ساتھ پڑھ لے. تو وہ صحابی نے فوراً پوچھا ارے میں ایک ہی مرتبہ پڑھوں اور محبت کے ساتھ پڑھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ مجھے ملے گا. اب سنو سبحان اللہ کا سبحان اللہ. اس لیے یہ جواب میں نے کہا ہم کو جنت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ کہ محبت کے ساتھ پڑھے تو ملے گا. سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اگر میں ولیاؤں میں صرف یہ حدیث بیان کر کے بھی چلا جاؤں نا تو سمجھو حق ادا ہو گیا. لیکن شرط ہے کہ آپ لوگ عمل کرو, اس پہ کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو ساتھ میں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ بھلے ایک ہی, لیکن کیسے پڑھنا؟ یعنی پورا مجمع بولو نا کیسے پڑھنا. بہت ایسا بولتے ہو آپ لوگ, کوئی ٹینشن ہے آپ کو؟ نہیں ہے بیٹھے ایسے دیکھو کیسے بیٹھے, گھر میں سے زبردستی تو نہیں دے گا آپ کو؟ نہیں بھائی ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, زبردستی تو نہیں آنا آپ لوگ. تو سنیں گے, جواب سنیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھنے ہمارے نبی نے کہا؟ بھلے پڑھ جتنی مرتبہ پڑھنا ہے کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے. ہمارے نبی نے کہا کیسے پڑھنا؟ پورا مجمع بولو کیسے پڑھنا. تو کیا ملے گا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیا ملے گا. سنو ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی بھلے ایک ہی مرتبہ درود پڑھنا مگر بولو مگر محبت کے ساتھ پڑھنا. وہ صحابی نے پوچھا کہ محبت کے ساتھ پڑھے تو کیا ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, محبت کے ساتھ درود پڑے گا تیرا درود تیرے منہ سے نکلے گا, تیرا درود محبت والا درود تیرے منہ سے نکلے گا. لیکن وہ محبت والا درود جنگلوں میں جائے گا, بیابان میں جائے گا, صحرا میں جائے گا. تیرا محبت والا درود دریاؤں میں جائے گا. تیرا محبت والا درود مشرق میں جائے گا, مغرب میں جائے گا, شمال میں جائے گا, جنوب میں جائے گا. تیرا محبت والا درود دیواروں کے پاس سے گزرے گا, پتھروں کے پاس سے گزرے گا, درختوں کے پاس سے گزرے گا, زمین کے پاس سے گزرے گا, آسمان کے کونے کونے کے پاس سے گزرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جہاں جہاں سے تیرا محبت والا درود گزرتا جائے گا وہاں سے تیری مغفرت کا اعلان ہوتا جائے گا. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ایک بار محبت والا درود پڑھ لے پوری دنیا تیرے لیے مغفرت کرے گی. جیسے کہ ہمارے نبی نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, سبھی کو بتا دیا. ارے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہمارے نبی نے کیا کرنا ہے؟ محبت والا درود جنگل میں جائے گا تو سارے جنگل آ گئے, دریاؤں میں جائے گا تو سارے دریا آ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا 4 ہی جگہ ہوتی ہے, مشرق میں جائے گا, مغرب میں جائے گا, شمال میں جائے گا, جنوب میں جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تیرا درود دیوار کے پاس سے جائے گا, درختوں کے پاس سے جائے گا, پتھروں کے پاس سے جائے گا, اور آخر میں کہہ دیا زمین کے کونے کونے میں جائے گا, آسمان کے کونے کونے میں جائے گا. اب تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی نا. اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ محبت والا درود مطلب ہے کہ پوری دنیا سے گزرے گا, اور جہاں جہاں سے گزرے گا تیری مغفرت کا اعلان ہوتا جائے گا. بلکہ میرے دوستوں ایک بات اور بتا دوں کہ محبت والا درود اگر کوئی پڑھتا ہے نا, محبت والا کون سا نہیں پورا مجمع بولے کون سا محبت والا درود پڑھتا ہے نا, تو غوث پاک جیسے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وہ قسم کھا کر کہتے کہ محبت والا درود دنیا کے کوئی بھی کونے میں پڑھ لے تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر مدینہ جانے میں دیر نہیں ہوگی. تو بولو نا محبت والا درود کہاں جاتا ہے؟ ساتھ میں بولو کہاں جاتا ہے. اور آگے غوث پاک کیا کہتے ہیں معلوم؟ تیرا محبت والا درود مدینہ چلا گیا, سرکار نے قبول کر لیا تو پروردگار نے بھی قبول کر لیا. ارے بولو سرکار نے قبول کر لیا تو پروردگار نے بھی. لیکن یہی غوث پاک پیران پیر کون؟ شیخ عبد القادر. ان کو جب کسی نے پوچھا کہ بغیر محبت کے پڑھے تو درود تو پڑھتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے, درود پڑھتا ہے مگر وداؤٹ محبت, کوئی محبت نبی سے نہیں, اور درود پاک پڑھتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھا تو کیا ہوگا؟ شیخ عبد القادر جیلانی میں نے شروع میں کہا اللہ کے ولی کا جلال پورے چہرے کا رنگ بدل گیا, میرے نبی کا امتی, اور بغیر محبت کے درود ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھے اور محبت نہ کرے. پوچھنے والے نے کہا حضرت ناراض مت تو پھر بھی بتاؤ نا, اگر کوئی بغیر محبت کے پڑھے تو کیا ہوگا؟ تو پیران پیر نے کیا فرمایا کہ بغیر محبت کے درود پڑھے گا, فرشتہ آئے گا, درود لے گا اور وہی تیرے منہ پہ مار دے گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یعنی مطلب یہ اسٹیج پہ ہم لوگ بیٹھے, اگر یہاں کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے گا نا تو یہ پہلی والی کرسی پہ بھی نہیں جائے گا, اور پہلی کرسی والا بغیر محبت کے درود پڑھے گا تو دوسری والی کرسی پر. تو اس سے فرق سوچو, ڈفرنس کتنا. درود تو یہ بھی پڑھتا ہے,
درود یہ بھی پڑھتا ہے، لیکن محبت والا درود ہے تو پوری دنیا میں مغفرت، ارے بولو پوری، اور وہی درود پاک محبت والا ہے تو مدینے پہنچ گیا، محبت والا درود ہے تو نبی نے 10 سلام بھیج دیے، اور وہی محبت والا درود آسمان پر گیا تو خدا نے 10 سلام بھیج دیے، اور وہی محبت والا درود تو اللہ نے فرشتہ پیدا کر دیا، 360 زبانیں پیدا کر دی، اور اللہ نے تسبیح میں لگا دیا اور کہا وہ جب تک تسبیح پڑھتا رہے گا محبت والا ایک درود جو ہوگا اسی کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو محبت والا درود مطلب کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے کچھ سمجھ میں عقل کے باہر ہے، اور بغیر محبت والا تو وریاؤں کے باہر بھی نہیں جاتا۔ ارے وریاؤں تو بہت دور کی بات ہے، یہاں اسٹیج پہ پڑھا تو پہلی کرسی پہ نہیں جاوے، پہلی کرسی پہ پڑھا تو دوسری کرسی پہ نہیں جاوے، تو اب آپ ہی لوگ بتاؤ نا محبت والا پڑھے کہ بغیر محبت والا پڑھے؟ فیصلہ ہی کر لے نا ہم لوگ، لیکن اتنی محنت سے آئے ہیں بیٹھے ہیں، دو چیز ہمارے پاس ہے، ایک ہے محبت والا درود، ایک بغیر محبت۔ میں نے آپ کو دونوں کا ڈفرنس بتا دیا، کون سا پڑھیں گے؟ کون کون محبت والا درود پڑھے گا؟ ذرا ہمت سے ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، محبت والا درود پڑھیں گے، محبت والا درود، بالکل بات پکی ہو گئی نا؟ اور پڑھیں گے تو ایک بات پکی ہو گئی، پڑھیں گے وریاؤں میں جائے گا، پھر جائے گا، اچھا یہ آسمان پہ جائے گا، اس کو تعجب مت کرو، قرآن میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کوئی عمل قبول ہوتا ہے اللہ کہتے میں اس کو زمین پہ رہنے ہی نہیں دیتا، میں آسمان پر اٹھا دیتا ہوں، ہے نا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن میں یہ بھی 22ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ جو حافظ ہیں وہ جانتے ہیں، کون سے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے قیامت تک آنے والے تمام بندے، تم کوئی بھی عمل زمین پر کرو گے، اگر ہم نے اسے زمین پر قبول کر لیا، ہم زمین پر رہنے نہیں دیتے، ہم فرش پر رہنے نہیں دیتے، اللہ کہتا تیرا پیارا پیارا عمل ہم عرش پر اٹھا لیتے، کہاں پر بلا لیتے اسے؟ تو محبت والا درود پڑھیں گے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا آپ سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ محبت والا درود پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آج ہمارا درود جائے گا انشاءاللہ، وریاؤں سے جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اور کوئی ٹکٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہمارا درود کہاں جائے گا؟ مدینہ، اور مدینے سے کہاں جائے گا؟ یہ تو شرط ہے محبت والا درود پڑھیں۔